المذل وہی ذلیل کرنے والا ہے۔ جب کوئی بندہ غلط راستہ اختیار کرتا ہے، دیکھیں عزت بنانے میں بڑی دیر لگتی ہے، عزت جانے میں دیر نہیں لگتی۔ اگر کوئی بندہ آ کے یہ کہتا کہ جی ہمارے گھر میں جھگڑا رہتا ہے اور کوئی عجیب سی فضا ہے، تو اس کو بزرگ یہ وظیفہ بتاتے تھے کہ بندے کا مزاج ایسا ہے اس میں خودداری نہیں ہے، کسی کے دل میں سختی ہے، تو وہ یہ کتاب اسماء اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے جو اسماء گرامی ہیں ان کا باب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اسماء گرامی ہیں ان کے بارے میں ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء توقیفی ہیں، اجتہادی نہیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو اسی نام سے پکارا جائے گا جو نام قرآن و سنت میں آیا ہے۔ اپنے پاس سے کوئی کسی صفت کو دیکھ کر کوئی نام مستنبط نہیں کیا جائے گا۔ مثلا علام اور علامہ، علام کا لفظ جو ہے یہ تو منقول ہے، علام الغیوب۔ علامہ کا معنی بھی بہت زیادہ جاننے والا ہوتا ہے اور علام کا بھی، بلکہ علامہ میں تا جو ہے یہ مزید مبالغہ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو علام تو کہا جاتا ہے، کہا جا سکتا ہے اور کہا جاتا ہے، لیکن علامہ نہیں کہا جائے گا۔ یعنی یہ نام بندے نے اپنے پاس سے نہیں بنانے، بلکہ جو قرآن و سنت میں آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے وہی اسماء گرامی ہیں، انہی کا ورد کیا جائے گا، انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے گا۔ اور ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اسماء گرامی ہیں وہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات کو ظاہر کرتے ہیں۔ جو صفاتی نام ہوتا ہے کسی کا وہ کسی صفت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مثلا ایک بندے کا نام اگر اسلم ہے، اگر اس نے قرآن مجید حفظ کر لیا ہے تو وہ حافظ اسلم ہے، اس نے قرات پڑھ لیا ہے تو وہ قاری اسلم ہے، یعنی صفت کی وجہ سے آپ اس کو قاری صاحب بھی کہہ دیتے ہیں، حافظ صاحب بھی کہہ دیتے ہیں، اسلم صاحب بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو جتنی بھی صفات ہیں ایکچولی تو وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے نا، اس لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، جتنے بھی اچھے نام ہیں وہ سارے اللہ تعالیٰ کے، یعنی ہر صفت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہی اصل میں خوبی ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں، ہر اسم گرامی کا جو معنی ہے، اگر بندہ اس کا ورد کرے، اور ورد یعنی صرف فارمیلٹی نہیں ہو کہ توجہ کہیں اور ہے اور بندہ جو ہے کر رہا ہو، یعنی جس کو مراقبہ کہتے ہیں نا صوفیہ، مراقبہ اس پوزیشن میں توجہ اپنی خالص اللہ تعالیٰ کی طرف کر کے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اسماء گرامی ہیں ان کے جو معنی ہیں، تو جس اسم گرامی کا جو معنی ہے جب بندہ اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے یا ورد کرتا ہے، اس کی ایک تجلی بندے کی ذات میں آتی ہے۔ یعنی بندہ خدا تو نہیں بن سکتا نا، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات کی ایک تجلی اس میں آتی ہے۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے ایک اسم گرامی ہے السلام، سلامتی والا، رؤوف نرمی والا، نرمی فرمانے والا، رافت نرمی کو کہتے ہیں، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں رافت کا لفظ۔ تو اگر کوئی بندہ آ کے یہ کہتا کہ جی ہمارے گھر میں جھگڑا رہتا ہے اور کوئی عجیب سی فضا ہے، تو اس کو بزرگ یہ وظیفہ بتاتے تھے کہ یا سلام و یا ودود پڑھا کرو، سلام سلامتی والا اور ودود محبت کرنے والا۔ اگر کسی کے دل میں سختی ہے تو وہ رؤوف کا وظیفہ پڑھے یا رحیم کا پڑھے۔ اگر کسی بندے کا مزاج ایسا ہے اس میں خودداری نہیں ہے،
یعنی وہ گدایانہ طبیعت کا حامل ہے، تو وہ بندہ اللہ الصمد پڑھے، الصمد بے نیاز، تو اس کی ذات میں اس کی تجلی آئے گی۔ اچھا، ایک چیز یہ ہے کہ جو صفاتی نام ہوتے ہیں وہ تو ہر نام کسی صفت کو ظاہر کرتا ہے۔ مثلا دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے مثال دی ہے کہ ایک بندہ ہے، اس کا نام اسلم ہے، وہ حافظ ہے، قاری ہے، وہ ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اسے کبھی ڈاکٹر صاحب کہہ سکتے ہیں، کبھی حافظ صاحب کہہ دیتے ہیں، کبھی قاری صاحب کہہ دیتے ہیں، لیکن جب آپ نے اسے اسلم صاحب کہہ دیا نا تو پھر اس میں سارا کچھ آ گیا۔ جب آپ نے اسے اسلم صاحب کہہ دیا، اس میں اس کا حفظ بھی آ گیا، اس کی قرات بھی آ گئی، اس کی انجینئرنگ بھی آ گئی۔ اس طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کا اسم ذاتی ہے نا، وہ ہے اللہ۔ اللہ علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو اسم ذاتی ہے وہ ہے اللہ۔ جب ایک بندے نے لفظ اللہ کا وظیفہ پڑھا تو گویا اس نے اپنے رب کو ساری صفات کے ساتھ پکارا۔ تو باقی پھر صفاتی نام ہوتے ہیں، تو ہر اللہ تعالیٰ کے ہر اسم کی ایک تجلی ہوتی ہے، اس کا ایک جلوہ بندے میں آتا ہے، تو بندہ جو ہے وہ یعنی جتنا ان کو پڑھے گا اتنا ہی اس کی ذات میں اس کی تجلی آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات فرمائی ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کو یاد کر، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یعنی نام کی واسطے سے اس کی ذات تک پہنچنا، نام کے واسطے سے اس کی ذات تک پہنچنا، اور یہ اور چیزیں۔ تو ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان للہ تعالی 99 اسما مئہ الا واحدہ، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 99، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، من احصاہا دخل الجنہ، جس نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو شمار کیا، یعنی انہیں یاد کیا یا انہیں کثرت سے پڑھا، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کی اسماء کو یاد کرے گا، اس کا ورد کرے گا، تو بندے کی ذات میں اللہ تعالیٰ کی تجلی آئے گی، جو نیکی کا یعنی اس سے پھر نیکی کا ظہور ہوگا، بدی سے اس کو نفرت ہوگی، اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ وہ جنت میں جائے گا، من آساہا دخل الجنہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان للہ تعالی 99 اسما من احصاہا دخل الجنہ، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ان میں سے جو بندہ انہیں یاد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا اور جنت مل جائے گا۔ وَهُوَ، اور وہ نام کیا ہے؟ اللہ، پہلا اللہ تعالیٰ کے اسم کیا ہے؟ اللہ۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ ہے اللہ الذی لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا اسم ذاتی ہے۔ اور ایک چیز یہ بھی یاد رہے کہ بندے کا جو کمال ہے نا، وہ اپنے آپ کو رب کے قریب کرنا ہے، یعنی یہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جیسا کوئی کام کر لے گا، نہیں، اللہ ہے، بندہ ہے، العبد عبد ولو ترفع والرب رب ولو تنزل، رب ہے بے شک جتنا بھی نزول فرمائے، اور بندہ ہے بے شک جتنا بھی اوپر چلا جائے۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ روایت میں ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے آپ کو اللہ کی صفات کے ساتھ مزین کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ مثلا اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ جو بندہ اس کو مانتا ہے وہ اس کو بھی روزی دیتا ہے،
جو نہیں مانتا وہ اس کو بھی روزی دیتا ہے۔ تو جب بندے نے اپنے دشمن کو جینے کا حق دیا تو اس نے اللہ کی ایک صفت کو اپنایا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں ان کا جتنا قرب بندے کو ملتا جائے گا اس کی ابدیت جو ہے وہ اتنی ہی کامل ہوتی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی، اللہ لا الہ الا هو، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کے سوا کوئی مستحق کے عبادت نہیں ہے۔ الرحمن، اور وہ بہت زیادہ رحم فرمانے والا۔ الرحیم، اور ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ یہ دونوں مبالغہ اور صفت کے صیغے ہیں جس کا ترجمہ اس طریقے سے کر دیا جاتا ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ مالک الملک ہونے کے باوجود اپنے بندوں پہ رحمت کرتا ہے، اور اس کی رحمت اس کے غضب پہ غالب ہے۔ سبقت رحمتی علی غضبی، اور رحمان یعنی بہت زیادہ رحمت کرتا ہے، اور رحیم ہمیشہ رحمت فرماتا ہے۔ الملک، وہ بادشاہ ہے، بادشاہ بندہ نہیں ہے، بادشاہ اللہ ہے۔ اینا ملوک الجبار، جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کو ایک ہاتھ میں لے گا اور 7 زمینوں کو دوسرے ہاتھ میں لے گا، اور پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، او زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ تو پھر ہر طرف سے آواز آئے گی کہ بادشاہی صرف اللہ کی ہے۔ تو الملک وہ بادشاہ ہے، یعنی حقیقی مالک کائنات کا وہ ہے۔ القدوس، وہ بڑا مقدس ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ دیکھیں نا، بندہ ہوتا ہے نا، ایک بندہ، عام بندوں کی بات کر رہا ہوں، کوئی نہ کوئی ویک پوائنٹ ہوتا ہے ہر بندے میں، یعنی بندے میں کوئی نہ کوئی ویک پوائنٹ ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ جو میرا دوست ہے جس کے ساتھ میرے تعلقات ہیں اس کی ہر بات سے میں متفق ہوں، تو یہ ہو نہیں سکتا۔ وہ عربی کا ایک شعر ہے کہ عش واحدن او سل اخاک فانہ مکارف و ذنب مرتن بمجانب، یا تو پھر زندگی میں اکیلا رہنا سیکھ لے یا پھر اپنے دوست کو معاف کرنا سیکھ لے۔ تو کوئی بات تیرے مزاج کے مطابق کرے گا تو کوئی تیرے مزاج کے خلاف کرے گا۔ یعنی بندہ جتنا بھی ہو اس میں کوئی نہ کوئی پائی جاتی ہے بات، کمی کوتاہی۔ جو ہر عیب سے پاک ہے وہ میرے رب کی ذات ہے۔ القدوس، وہ مقدس ہے، وہ تقدیس والا ہے۔ السلام، وہ سلامتی ہے، سلامتی دینے والا، سلامتی بانٹنے والا، اور جو اس سے لگ جائے وہ بھی سلامتی پا لیتا ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، کہ جو لوگ ایمان لے آئے، جنہوں نے مان لیا اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اس کے احکامات کو، اور اپنے آپ کو گناہوں سے پراگندہ نہیں کیا، اولئک لہم الامن، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم امن عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یعنی السلام کا وظیفہ پڑھنے والا بھی سلامتی پائے گا۔ اور پھر اس کی ایک لمبی چوڑی بات ہے، اس کے بڑے محرکات، بڑے، وہ ایک اور بات ہے۔ بہرحال السلام، سلامتی والا۔ المؤمن، امن دینے والا، اللہ کی ذات امن دینے والی ہے، یعنی وہ امن جس کو بھی ملتا ہے اسی ذات کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ المہیمن، محافظ، ہیمنہ ہوتا ہے حافظہ، کسی چیز کو محفوظ کر لینا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بندوں کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ قرآن مجید کو بھی مہیمن کہا گیا نا، کہ پہلی کتابوں کی تعلیمات کو محفوظ کرنے والا، المہیمن۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات مہیمن ہے۔ العزیز، غلبے والا، جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا، یہ غلبے والا ہے۔ الجبار، یہ جبار کا لفظ ہم اردو میں تو اور معنی میں استعمال کرتے ہیں، جابر کا لفظ، بڑا جابر آدمی ہے یار۔ عربی زبان میں اس کا جبیرہ پٹی کو کہتے ہیں جو زخم پر باندھی جاتی ہے اور وہ زخم کو مندمل کرتی ہے، ٹھیک کرتی ہے۔
الجبار کا معنی ہے ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا۔ اللہ کی ذات منتشر چیزوں کو اکٹھی کرنے والی اور ٹوٹے دلوں کو وہ جوڑنے والا ہے۔ المتکبر، یہ اردو میں ہم لفظ نیگیٹو استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیں، جب ایک لفظ ایک زبان کا کسی دوسری زبان میں آ جائے تو پھر اس کا وہی معنی ہوگا جو اس زبان میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اردو میں ہم متکبر کا معنی اچھے معنی میں استعمال نہیں کرتے، عربی میں یہ اچھے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس سے مراد ہے اپنی کبریائی بیان کرنے والا، اپنی عظمت بیان کرنے والا، یعنی بڑا بندہ نہیں ہوتا، بڑا اللہ ہوتا ہے۔ بندے کی بڑائی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے بے بس کر دے۔ جس بندے نے اپنے آپ میں بڑائی منانی چاہیے اس نے شرک کیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ العظمت والکبریاء ردائی، عظمت میری چادر ہے، میری کبریائی میری چادر ہے، جو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے ریزہ ریزہ کر دوں گا۔ یعنی جو ذات اپنی عظمت کو بیان کرتی ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے، کیونکہ حقیقی عظمتیں ہیں ہی اس کی۔ یہ ہے المتکبر، اپنی کبریائی کو بیان کرنے والا۔ الخالق، تخلیق فرمانے والا، یعنی وہ جس طریقے سے ہر چیز کی تخلیق فرماتا ہے اور ایسی فرماتا ہے کہ اس سے بہتر کا کوئی سوچ نہیں سکتا۔ آپ بڑی سے بڑی چیز کو دیکھ کے چھوٹی سے چھوٹی چیز کو دیکھ لیں، آپ انسان کی باڈی کو دیکھیں اور آپ چونٹی کی باڈی کو دیکھیں، اللہ نے اس میں بھی پورا نظام رکھا ہوا ہے۔ خالق، وہ خالق ہے۔ الباری، برا کا معنی ہوتا ہے تراشنا کسی چیز کو، اس کا ہم یہاں پہ ترجمہ کر سکتے ہیں صورتیں بنانے والا، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ایک شکل دیتا ہے، یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ برا کا معنی ہوتا ہے، یہ مبرا کہتے ہیں پینسل تراش کو، یہاں اس سے مراد ہے صورت بنانا، صورت بنانے۔ الباری وہ شکلیں بنانے والا ہے، صورتیں بنانے والا ہے۔ المصور، تصویریں بنانے والا، یعنی کوئی چیز کی حیت کیا ہے وہ بنانے والا۔ المعز، الغفار، بہت زیادہ مغفرت فرمانے والا، مبالغہ ہے، یعنی بندہ جو ہے نا یہ کبھی بندے کو معاف نہیں کر سکتا، یاد رکھنا اس بات۔ بندہ کمپرومائز کر سکتا ہے، معاف نہیں کر سکتا۔ اگر کسی بندے نے معاف کرنے کا ملکہ پیدا کر لیا ہے تو وہ اللہ کی صفات کے قریب ہو گیا ہے۔ یعنی بڑی اچھی زندگی میں جب ایک دراڑ پڑ جاتی ہے نا وہ پوری نہیں ہوتی، پھر صرف وہ کیا ہے کہ تم مجھ سے خفا ہے تو زمانے کے لیے آ، کہ بہت سے کام زمانے کے لیے کرنے پڑتے۔ اب ملاقات میں وہ گرمی جذبات کہاں، اب تو رکھنے وہ محبت کا بھرم آتے ہیں، کہ کبھی کبھی صرف دکھاوا ہوتا ہے کہ یار لوگ کیا کہیں گے، آئے نہیں۔ میرا رب وہ ہے جو بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی بندہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے پھر وہ شرک کرنے لگ جائے، پھر وہ توحید کی طرف آ جائے، میرا خدا اس کو معاف فرما۔ الغفار، بہت زیادہ معاف فرمانے والا۔ القہار، اس کا اردو میں ہم اس کا لفظ قہر کا لفظ اچھے معنی میں استعمال نہیں کرتے اردو میں۔ عربی میں قہر کا معنی کیا ہے؟ غلبے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات قہار ہے، ہر چیز پہ غلبہ پانے والی ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، وہ قہار ہے، غلبہ پانے والا۔ جی القہار۔ اس کے بعد جناب فرمایا الوہاب، وہابہ عطا کرنا، ہبتن یہ کہتے ہیں یہ کسی کو گفٹ دینا، تحفہ دینا، ہبہ۔ الوہاب، نوازش کرنے والا، عطا فرمانے والا، تو اللہ کی ذات الوہاب ہے۔ انک انت الوہاب، ملک تو ہی تو عطا فرمانے والا ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ یہ دنیا عالم اسباب ہے، یہاں بندے کو جو چیز ملتی ہے کسی سبب سے ملتی ہے، لیکن بندہ کبھی نہ بھولے کہ یہ سبب ہے، مسبب نہیں ہے۔
مسبب اللہ کی ذات ہے۔ اگر کسی بندے نے کسی بندے کو کوئی تحفہ دیا ہے تو ایکچولی اسے اللہ نے دیا ہے، اللہ نے اس کے دل میں ڈالا کہ اس کو دے تو اس نے دے دیا، اللہ نہ ڈالتا تو وہ کیسے دیتا؟ غزالی کہتے ہیں نا کہ گداگر نے سوال کیا اور سخی نے اس کو 2 درہم دے دیے۔ کہتے ہیں بظاہر تو اسے سخی نے دیے ہیں لیکن حقیقت میں اللہ نے دیے، اللہ نے اس کے دل میں ڈالا کہ دے، اس نے دے دیے، اللہ نہ ڈالتا تو وہ کیسے دیتا؟ تو ایکچولی جو عطا فرماتا ہے وہ اللہ کی ذات، انک انت الوہاب، مالک تو ہی تو ہے عطا فرمانے والا۔ تو یا وہاب یا رزاق، رزق کی کمی کے لیے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ الفتاح، فتح کا معنی ہوتا ہے کھولنا، فتح کھولنا۔ الفتاح کا معنی یہ ہے مشکلات کے دروازے کھول دینے والا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بند دروازے کھول دیتی ہے، یعنی جب بندہ یہ سمجھتا ہے نا کہ اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، پھنس گیا ہوں، جب وہ چاہتا ہے تو وہاں سے بھی دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ کی ذات فتاح۔ العلیم، علیم کا معنی ہے سب کچھ جاننے والا اور ہمیشہ جاننے والا، صفت بھی ہے اور مبالغہ بھی، اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ جب بندہ، اگر اس کو بندے کو یہ یقین ہو، سارا کھیل یقین کا ہے، سارا کھیل یقین کا ہے، جب یقین آ جائے تو سب کچھ آ جاتا ہے۔ یعنی بندے کو یہ یقین ہو کہ میں جو بھی کرتا ہوں اللہ اسے جانتا ہے۔ یعنی ایک بندہ ایک گناہ اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ میرے باپ کو پتہ نہ چل جائے، میرے دوستوں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، خدا کو تو پتہ چل جاتا ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، انسانوں کا رویہ یہ ہے کہ وہ کوئی گناہ کرتے ہوئے لوگوں سے تو چھپنا چاہتے ہیں، مجھ سے چھپنا نہیں چاہتے، یعنی انہیں لوگوں سے تو شرم آتی ہے، مجھ سے شرم نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ سب کچھ جاننے والا، بندہ سمجھ لے اس بات کو کہ میرا کوئی ارادہ بھی میرے رب کے علم سے باہر نہیں ہے، تو بندے کی سوچ کے دھارے بدل جاتے ہیں۔ جی، تو فرمایا وہ علیم ہے۔ القابض، قابض کا معنی ہوتا ہے، یہ اس کے بعد الباسط ہے۔ قابض کا معنی ہوتا ہے تنگ کرنے والا، اور باسط کا معنی ہے پھیلا دینے والا۔ تو اللہ تعالیٰ قابض ہے، قابض کا مطلب یہ ہے جب چاہتا ہے کسی کی روزی تنگ کر دیتا ہے، اور باسط کا مطلب یہ ہے جب چاہتا ہے کسی کا رزق وسیع کر دیتا ہے۔ یعنی بندہ جو ہے وہ نہ بندے کی روزی کم کر سکتا ہے نہ زیادہ کر سکتا ہے۔ خدا کا شکر کر صوفی، خدا کے ہاتھ ہے روزی، اگر یہ حق بھی بندوں کو دیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ بندے تو بندے کو بھوکا مار دیتے، جی یہ تو میرے رب کی شان ہے، وہ القابض بھی ہے وہ الباسط بھی ہے۔ تو القابض تنگ کرنے والا، یقبض تنگ کر دیتا ہے روزی، یبسط تو پھیلا دیتا ہے روزی، القابض الباسط۔ تصوف میں قابض اور باسط کی جو قبض اور بسط، قابض تو نہیں ہے، قبض اور بسط، یہ 2 اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں۔ ہر علم کی اپنی اصطلاحیں ہوتی ہیں، اس اصطلاح کو اس علم میں دیکھنا چاہیے۔ یعنی میڈیکل میں دل اور چیز ہے، شاعری میں دل اور چیز ہے، ہر علم کی اپنی اصطلاحیں۔ وہ تصوف میں قبض اور بسط 2 اصطلاحیں ہوتی ہیں۔ قبض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عبادت میں جی نہیں لگتا، عبادت کرنے کو دل نہیں کرتا، کھڑا ہو بھی جاؤں تو توجہ کہیں اور رہتی۔ اور باسط کا مطلب یہ ہے کہ دل کرتا ہے عبادت کرنے، پھر اس کا وہ علاج کرتے ہیں، قبض ہو تو کیا ہے، بسط کیا ہے، اس کی کیا۔ تو القابض الباسط۔ اس کے بعد فرمایا الخافض، پست کر دینے والا۔ یعنی کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ مجھے جو مقام ملا ہے اسے کوئی، میں ایسے ہی رہوں گا ہمیشہ، سب کچھ اس کے ہاتھ میں، جب چاہتا ہے تو بادشاہوں کے ہاتھ میں گدائی کے کشکول دے دیتا ہے۔
وہ پست کرنے والا ہے۔ اگر بندہ جو ہے، یعنی مطلب کیا ہے کہ بندہ کسی تکبر میں مبتلا نہ ہو، بلکہ بندہ کبھی نہ بھولے کہ اگر مجھے یہ چیز ملی ہوئی ہے تو اللہ کے کرم سے ملی ہوئی ہے، ورنہ اللہ مجھے پست بھی کر سکتا ہے۔ الرافع، بلند کرنے والا، یعنی پست بھی اللہ کرتا ہے، بلند بھی، یعنی سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی یہ جو یقین ہے نا، تصوف میں ایک یقین پہ بڑی بات ہوتی ہے، یقین پہ، ان کی کتابوں میں یقین کے چیپٹر ہوتے ہیں۔ یقین یہ ہوتا ہے کہ بندہ، پھر پہلے کہتے ہیں مکاشفہ ہوتا ہے، پھر یقین، وہ ان کے اپنے مراحل ہیں۔ مراد یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کا وعدہ، اس کے وعید پر اتنا پختہ یقین کر لے کہ یہاں کسی شک کی گنجائش نہ ہو، اس کو یقین کہتے ہیں۔ پھر یقین، بندہ تو اس پہ غور ہی نہیں کرتا نا کہ میں یقین میں کہاں ہوں، یعنی ویسے تو وہ بڑے بڑے دعوے کر دیتا ہے، لیکن وہ سوچتا نہیں ہے کہ اگر مجھے یہ یقین ہوتا کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے تو میں گناہ کیوں کرتا، اگر مجھے یقین ہوتا کہ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو میں عزت کے لیے اللہ کو ناراض کر کے بندوں کو خوش کیوں کرتا۔ سارا مسئلہ تو یقین کا آ جاتا ہے نا۔ تو الخافض الرافع، اللہ تعالیٰ کی ذات پست کرنے والی بھی ہے اور بلند کرنے والی۔ المعز، وہ عزت دینے والا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے اس کے اپنے نظام کے مطابق۔ وہ غلاموں کو امام بھی بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ امام ابو یوسف جو ہے نا، امام ابو یوسف، ان کا والد دھوبی تھا، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دھوبی ہے، تو پھر ان کو اللہ نے وہ کیا مقام دیا ہے، یہ اللہ کی شان ہے، وہ عزت دے دیتا ہے جس کو۔ ایک اور تھے، ان کا مجھے نام تو اب یاد نہیں ہے، ان کی گردن اندر دنسی ہوئی تھی، بدن میں گردن اس طریقے سے باہر نہیں تھی، چھوٹا سا قد تھا، کالا رنگ تھا۔ تو ایک دن وہ قاضی تھے، قاضی، اور جب وہ مسند پہ بیٹھتے تھے نا اپنی منصب قضا پہ، تو بادشاہ وقت بھی ان سے ڈرتا تھا، ان کے اتنا وہ دلیر آدمی تھا۔ تو ایک دن وہ دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ، اللہ ماتک رکبتی من النار، اللہ میری گردن کو دوزخ سے آزادی دے، یہ دعا ہے۔ تو کسی مزاحیہ سی عورت تھی، اس نے کہا تمہاری گردن ہے کہاں جسے اللہ آزاد کرے، مذاق کیا مطلب۔ ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹا اگر تو عزت چاہتا ہے تو علم پڑھ، علم جب آئے گا پھر ساری کمیاں اپنے آپ پوری ہو جائیں گی۔ پھر اللہ نے ان کو یہ مقام دیا۔ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے نواز دیتا ہے، وہ المعز ہے۔ عزت بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، عزت میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ یبتغون عندہم العزہ، منافقوں کے بارے میں کہا، یبتغون عندہم العزۃ فللہ العزۃ جمیعا، کیا یہ اللہ کے پاس عزت چاہتے ہیں؟ عزت کا مالک تو رب ہے، ساری عزتیں تو اللہ کے پاس ہے۔ المعز، اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ المعز، اب اپنا اعتماد بحال کرتے ہیں نا، بڑی دیر لگتی، لیکن جب ایک کام کیا سارا کچھ ختم۔ اور پھر وہی بات جو میں نے پہلے کہی کہ اللہ بندے کو معاف کر دیتا ہے، بندہ بندے کو معاف نہیں کرتا۔ تو بندہ یہ سمجھے کہ اگر آج میرے پاس عزت ہے تو میں اپنے رب کی نافرمانی نہ کروں، یہ عزت مجھے میرے رب نے دی ہے، کہ میرے خدا نے مجھے نوازا ہے، اگر میں نے اس کی نافرمانی کی تو جو مجھے عزت دے سکتا ہے مجھے ذلیل بھی کر سکتا ہے، جو مجھے دے سکتا ہے وہ مجھ سے لے بھی سکتا ہے۔ المذل، وہ ذلیل کرنے والا بھی ہے۔ السمیع، وہ سب کچھ سننے والا ہے، ہمیشہ سننے والا ہے۔ بندہ زبان سے نہ بھی بولے، دل سے پکارے تو وہ سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے۔ البصیر، ہر وقت دیکھتا ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے، وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے۔ الحکم، وہ فیصلہ کرنے والا ہے، اسی کے فیصلے کائنات میں نافذ ہوتے ہیں۔ العدل، وہ انصاف کرنے والا ہے۔ اللطیف، وہ بڑا باریک بھی ہے، یعنی
بندہ تو ایک اپنے حساب سے دیکھتا ہے نا کہ یار یہ ہو گیا، یہ ایسا تھا تو بارش کیوں ہو گئی، ایسا تھا تو بندہ تو اپنے حساب سے دیکھتا ہے نا. اپنے اللہ کے جو نظام ہیں انہیں اللہ ہی سمجھتا ہے. وہ بڑا باریک بھی ہے، ہر چیز کو بڑی لطافت اور باریکی سے دیکھتا ہے. الخبیر، اللطیف الخبیر، بہت زیادہ باخبر ہے، اس کے علم سے کچھ باہر نہیں ہے. الحلیم، حلیم کا معنی ہوتا ہے بردبار. یعنی مراد کیا ہے؟ وہ بندوں کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے لیکن پھر بھی روزی ان کی بند نہیں کرتا. مطلب ابراہیم کے بارے میں آتا ہے نا کہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب تک کوئی مہمان نہ آئے وہ کھانا نہیں کھاتے تھے. تو ایک کھانا کھانا تھا تو کوئی آ گیا بندہ جو اس کو لے آئے، اس نے کہا بھی اللہ کا نام لے کے شروع کر. اس نے کہا میں تو اللہ کو مانتا ہوں. میں اٹھ جا یہاں سے، اللہ کو نہیں مانتا چلا جا، تیرا میرا کوئی تعلق نہیں. جب وہ بندہ چلا گیا تو اللہ تعالیٰ کی آواز آئی، کسی کیوں اٹھا دیا؟ عرض کی مولا تجھے مانتا ہی نہیں ہے، میرا تعلق تو تیری وجہ سے ہے نا. اللہ پاک نے فرمایا مجھے بھی پتا ہے مجھے نہیں مانتا، میں جو اسے اتنی دیر سے رزق دے رہا ہوں تو بھی اسے کھانا کھلا دیتا. الحلیم کا مطلب کہتے ہیں بردبار کو. یعنی مراد یہ ہے کہ بندہ ایسی ایسی سرکشی کر جاتا ہے کہ یعنی ایک نوکر اگر اپنے مالک کی بات نہ مانے تو وہ پتہ نہیں اس کو کیا سے کیا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ گناہوں بندوں کے گناہ دیکھنے کے باوجود بھی انہیں معاف فرماتا رہتا ہے. حلم، حلیم اس کی شان ہے. یہ جو لفظ ہوتا ہے نا جس کو ہم حلیم کہتے ہیں، ایکچولی یہ لہیم ہے. ویسے یہ جو ہم ڈش ہوتی نا حلیم اس کو کہتے ہیں نا، ایکچولی وہ لہیم ہے، حلیم نہیں ہے. وہ لحم سے نکلا ہے. لحم کہتے ہیں گوشت کو، لیکن وہ اتنا غلط العام ہو گیا ہے کہ اب وہ بہرحال حلیم ہی چلے گا. وہ میں بات جو عوام میں پھیل جائے بس وہ پھیل جاتی ہے. وہ کہتے ہیں جب نئے نئے نوٹ آئے نا، یہ اس پر تصویر ہے آپ دیکھتے ہیں نوٹوں پر، تو علماء میں یہ بات چل پڑی کہ بھئی نوٹ جو ہیں یہ جیب میں ہوں تو نماز ہوتی ہے کہ نہیں. اب انہوں نے جناب اس پہ باتیں، ایک دیوبند کے بزرگ تھے، انہوں نے کہا، کہنے لگا یار ہم جو بھی کہیں نوٹ نے چلنا ہی چلنا ہے. جو بات عوام میں آ گئی نا وہ چلنی ہے بدر سا. اس لیے ایکچولی وہ لفظ جو ہے وہ حلیم نہیں ہوتا. حلیم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے کسی بندے کو بھی نہیں پکارنا چاہیے. یعنی اگر ایک بندے کا نام عبد الرشید ہے تو اس کو رشید نہیں کہنا چاہیے. رشید اللہ ہے، بندہ عبد الرشید ہے. بندہ عبد الحلیم تو ہو سکتا ہے، حلیم نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ چیزیں ان کو ملحوظ خاطر رکھیں. العظیم، بڑی عظمت والا ہے، بڑی شان والا ہے. الغفور، بہت زیادہ بخشنے والا ہے، بہت زیادہ مغفرت فرمانے والا ہے. یعنی بندہ جو ہے وہ جو کچھ بھی کرتا رہتا ہے، جب وہ شرمندہ ہو کے اللہ کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے، میرا خدا اس کی پہلی ساری گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. الغفور، بڑا بخشنے والا. الشکور، شکور اگر بندہ ہو اس کا معنی ہوتا ہے شکر ادا کرنے والا. شکور اگر بندہ ہو، وہ کہتے ہیں جی میں آپ کا بڑا مشکور ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی میرا شکریہ ادا کیا، یعنی وہ غلط جملہ بولتا ہے. ایکچولی مشکور وہ ہوتا ہے جس کا شکر ادا کیا جا رہا ہے. تو بندہ جو ہے شکر گزار کہنا چاہیے. میں مشکور نہیں، میں شکر گزار ہوں. بندہ جو ہے، جب بندہ شکور ہو نا، اس کا معنی ہوتا ہے شکر کرنے والا. اور جب اللہ شکور ہو اس کا معنی ہوتا ہے قدردانی کرنے والا. یعنی عبد الشکور ہے نا ایک بندہ، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ. ٹھیک ہے، اگر بندہ وہ بڑا شکور ہے جی، مطلب کیا ہے؟ اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہے. لیکن جب اللہ کا نام الشکور ہے، اس کا معنی وکان اللہ شاکرا علیما، جو شاکر شکور ایک ہی پس منظر میں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ بندہ جب کوئی کام کرتا ہے نا تو اللہ اس کی بڑی قدردانی فرماتا ہے. اللہ اس ریجیکٹ نہیں کر دیتا، وہ بڑا قدردان ہے بندوں کی نیکیوں کا، بندوں کے اعمال کا. العلیو، وہ بڑی علو والا ہے. علو کہتے ہیں بلندی کو. مطلب کیا ہے؟
کہ اللہ کی ذات اتنی بلند ہے کہ تمہاری عقلیں وہاں نہیں پہنچ سکتی. یعنی تم اللہ کو اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش نہ کرو. وہ علو ہے، علی ہے، بلند ہے، اس کی شان بلند ہے تمہارے فہم و ادراک سے، تمہاری عقل سے. تو تم یہ نہ کہو کہ ہمیں اگر خدا ہے تو ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتا. تم یہ مانو کہ خدا ہے لیکن ہم اسے سمجھنے سے قاصر ہیں. العجز عن درک الادراک ادراکن، جب سیدنا علی نے کہا نا کہ الباس عن کنہ ذات اشراکن، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جس کے بارے میں بحث کرنا شرک ہے، کہ خدا کیسا ہے، اس کا وجود کہتے ہیں، شرک ہے. پھر سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا والعجز عن درک الادراک ادراکن، جب بندے نے یہ عاجزی کی کہ مالک میں تیری شان کو سمجھنے سے عاجز آ گیا ہوں، تو اسے ہی اللہ کی معرفت نصیب ہو گئی. اکبر نے کہا تھا نا کہ جو ذہن میں گر گیا لا انتہا کیوں کر ہوا، جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا. یعنی علم تو احاطۃ الشیء کا نام ہے نا جی. مثلا آپ نے کہا جی سپیکر، تو آپ کے ذہن میں یہ آ جائے گا، اس فوکس ہو جائے گا اس پر. تو جو ذہن میں گر گیا لا انتہا کیوں، جس کو آپ کے ذہن میں گھیر لیا ہے وہ لا انتہا کیسے ہو گیا، اور جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کرا. دیکھیں امام غزالی کی بڑی دلچسپ کتاب ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، المنقذ من الضلال. اس میں کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ میں سویا ہوتا ہوں، میں خواب دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ سارا کچھ ہے. جب میں جاگتا ہوں میں کہتا ہوں یار وہ کچھ بھی نہیں تھا. کہتے ہیں عین ممکن ہے کوئی ایسی دنیا آئے جس میں ہمارا اس دنیا کا علم کچھ بھی نہ رہے. یعنی میں آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ 2 سال کا بچہ کیا جانے کہ زندگی کیا ہوتی، وہ ایک دائرے میں ہے، ایک خول میں ہے. تو بھائی جس طرح 2 سال کا بچہ ایک دائرے میں ہے نا، انسان اپنے سارے علم کے باوجود ایک دائرے میں ہے. جب میں اس ملک کی باتیں سنتا ہوں نا کہ ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا، تو مجھے وہ قرآن کی آیت یاد آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولم یری الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. تم نے انسان کو دیکھا ہے جسے ہم نے ایک نطفے سے پیدا کیا، وہ ہمارے بارے میں ہی جھگڑا کرنا شروع کر دیتا ہے. وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، ہمارے لیے مثالیں ڈھونڈتا ہے اور اپنی تخلیق کو بھول جاتا ہے. قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہتا ہے ہم ہڈیاں خاک میں مل جائیں گی تو انہیں کون زندہ کرے گا. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہہ دیجیے وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ بنایا تھا. تو مطلب یہ ہے کہ انسان، دیکھیں یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے. اور میں رات بھی ایک صاحب سے بات کر رہا تھا، عالم دین ہے، میں کہتا تھا یار یہ مسئلہ ہے، فقہ کا مسئلہ ہے، میں اس کو مانتا ہوں، لیکن مجھے اس پہ شرح صدر نہیں ہو رہا. میں یہ نہیں کہتا کہ مسئلہ غلط ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو اماموں نے سمجھا نہیں، میں نے سمجھا نہیں، انہوں نے سمجھا ہے، لیکن مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہا. اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جو میں نے سمجھ لیا ہے وہ کسی کو سمجھ نہیں آیا، یہ تکبر مار دیتا ہے. بندے کو چاہیے بندہ یہ کہے کہ مجھے سمجھ نہیں آیا، کوئی وجہ ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی. تو اپنی بے علمی کا، کم علمی کا اعتراف کرنا یہ بہت بڑی سعادت مندی کی علامت ہے. تو یعنی جو آج کل بالخصوص الحاد جو ہے نا وہ ایک نئے روپ میں آ رہا ہے، ہمیشہ رہا لیکن یہ سوشل میڈیا ہے نا، اس میں یہ دجال ہے اس دور کا. اچھے پہلو بھی ہے لیکن اس کا نیگیٹو ہمیشہ استعمال ہم چیزوں کا اکثر کرتے ہیں. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بنیاد یہ ہے کہ چونکہ مجھے سمجھ نہیں آئی لہٰذا یہ نہیں. یار یہ وہ قرآن نے کیا خوبصورت تبصرہ کیا تھا، وَكَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ، کہ جو چیز ان کی سمجھ میں نہیں آتی وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں. یار تیری سمجھ میں نہ آنا نہ ہونے کی دلیل تو نہیں ہوتا نا. تو یہ کہہ کہ مجھے سمجھ نہیں آئی، تو یہ کیوں کہتا ہے کہ یہ چیز ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات بلند ہے،
بندے کی سمجھ سے بلند ہے، بندے کے فہم سے بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے درس پہ اس کو مکمل کریں گے۔